أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلعلك بس شاہد کہ آپ باخع کھو دینے والے ہیں نفس کا اپنے آپ کو علی آثارہم ان کے پیچھے ان لم یؤمنوا اگر یہ ایمان نہ لائیں بہذا الحدیث سے اس قرآن پر اسفا غم کے مارے. آیت بینہ کو آدمی پڑھتا ہے تو انسان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم تڑپ سامنے آ جاتی ہے کہ جس تڑپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوتیں دیا کرتے تھے. آج کل مختلف دینی جماعتیں، اس کے اندر ویسے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس نے دعوت کا کام کرنا ہے، اس نے تبلیغ کا کام کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. جس بندے کو ایک مسئلہ بھی معلوم ہو، درست معلوم ہو، اس کو اس کی تبلیغ کرنی چاہیے. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو حاضر ہے وہ اس دین کو غیب تک پہنچائے. تو ہر فرد کو دعوت کا کام کرنا چاہیے، تبلیغ کا کام کرنا چاہیے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کا کام کرنا چاہیے. ایک آیت ہے، اس کا یہ مفہوم ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جس نے دعا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دی اور خود بھی اچھے اعمال کرنے والا ہے اور علی الاعلان یہ بات کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. ذکر میں یہ کر رہا تھا کہ جب آدمی کسی دینی تحریک کو اختیار کر لیتا ہے تو آدمی کو یہ بڑا موقع ملتا ہے کہ اس تحریک کے اندر اس کی ذمہ داریاں لگتی ہیں کہ تو نے فلاں ٹائم فلاں محلے میں دعوت دینی ہے، درس قرآن کی دعوت دینی، یا دینی محفل کی دعوت دینی ہے، یا نماز کی دعوت دینی ہے، فلاں کے ساتھ ملاقات کرنی ہے. تو اب جو دعوت دینے والا ہے تھوڑا سا اندازہ لگائیے کہ وہ کس تڑپ کے ساتھ دعوت دیتا ہے. یا تو صرف جو 2 ورقہ پہنچا دیتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے میں نے حق ادا کر دیا، یا جا کر کے اس سے ٹائم لیتا ہے، ملاقات کر کے اس کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے تحفظات کو دور کرتا ہے اور پھر واپس آ کر مصلی بچھا کر دعا کرتا ہے. کیا انداز ہوتا ہے ٹوٹل پورا کرنے کا یا دعوت دینے کا؟ غور کیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے جو ذمہ داری لگائی، کیا ذمہ داری تھی؟ انذار کی، کہ لوگوں کو ڈرانا ہے. دیکھیں قرآن کی پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں جس میں محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعارف کرایا گیا تھا کہ آپ کو اللہ نے چن لیا ہے، آپ کو اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے منتخب کر دیا ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنا نبی بنا لیا ہے.
لیکن ڈیوٹی کوئی نہیں بتلائی آپ نے کرنا کیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی دوسری وحی نازل ہوتی ہے، سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات نازل ہوتی ہیں۔ ان آیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جاتا ہے، یہ قرآن کی اس اعتبار سے پہلی وحی ہے کہ آپ کو کام بتلایا جا رہا ہے کہ آپ نے کرنا کیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ کام ہے کہ اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے، اب لیٹنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، قم فانذر، اب انذار کا کام کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، لوگوں کو متنبع کرنا ہے کہ لوگوں اسی شرک اور کفر کے اندر رہے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اب تھوڑا سا اندازہ لگائیے، جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کام بتلایا گیا کہ آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانا ہے، جہنم کے راستے سے بچانا ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو پہنچانا شروع کیا، دن کو بھی رات کو بھی۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے اس بات کے اوپر کہ ہماری کوئی بندہ ڈیوٹی لگاتا ہے، یہ کام کر لو، اور بسا اوقات جس کی ذمہ داری لگا دیتا ہے اس کو بار بار احساس دلانا پڑتا ہے کہ یہ کام تمہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا، یہ اس وقت کرنا چاہیے تھا، تو انہیں نہیں کیا ہے، یہ کام تم سے کیوں رہ گیا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے اس بات کے اوپر کہ جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگی کہ آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے، اس کے بعد کہیں پر بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ کہا جا رہا ہو کہ فلاں لوگ آئے تھے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، نعوذ باللہ آپ نے ان کو ٹائم نہیں دیا، آپ نے دعوت کے کام میں سستی دکھائی، وگرنہ فلاں لوگ مسلمان ہو جاتے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تڑپ کے ساتھ دعوت کا کام کیا کہ اللہ رب العالمین کو اپنے حبیب کو تسلیاں دینی پڑی۔ یہاں پر دیکھیں کتنی بڑی تسلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم اس بات کا نہیں تھا کہ لوگ روزانہ مجھ کو تکلیف دیتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، مجنوں کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم اس بات کا تھا کہ لوگ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اوپر غمزدہ ہوتے تھے کہ لوگ حق کو اختیار کیوں نہیں کر رہے۔ آپ اس بات کے اوپر رنجیدہ ہوتے تھے، اور اتنے رنجیدہ ہوتے تھے گویا کہ اپنے آپ کو گلا ڈالیں گے، گویا کہ اپنے آپ کو اس غم کے اندر ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی تسلی دے رہا ہے، فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ دعوت دیتے ہیں اور یہ ایمان نہیں لا رہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، آپ تو اپنے آپ کو کھو ہی دیں گے، نفس کا اپنی جان کو ختم ہی کر ڈالیں گے، اللہ آثار ان کے پیچھے، إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ اس کتاب ہدایت کے پر ایمان نہ لائیں۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے حبیب، تمہارا کام لوگوں کو مسلمان کرنا نہیں ہے۔ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ابو جہل مسلمان کیوں نہیں، وہ ذرا رپورٹ دے دو، ابو لہب مسلمان کیوں نہیں، وہ ذرا رپورٹ دے دو، فلاں مسلمان، یہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تم سے پوچھا جائے گا جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا یا نہیں، اور وہ کام آپ بحسن خوبی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت لوگوں کو دعوت دیتے تھے، رات کو مصلی بچھا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور دعا اتنی تڑپ کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ سننے والا باتوں کا سنتا کہ آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آ رہی جیسے کہ ہانڈیا کی ابھلنے کی آواز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر ترین عرصے کے اندر انقلاب برپا کیا، صرف 23 سال کے اندر، اور نہ صرف یہ کہ لوگوں کو ایک سیاسی نظام کے تحت جمع کر دیا، بلکہ لوگوں کے اخلاق کو تبدیل کیا، نظریات کو تبدیل کیا، عقائد کو تبدیل کیا، لوگوں کی سوچ و فکر کو تبدیل کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات ہیں، اس میں سے پیاری سی صفت کی جس کی بنیاد کے اوپر اللہ کے رسول نے صرف 23 سال کے عرصے کے اندر انقلاب برپا کیا، وہ احساس ذمہ داری ہے کہ جو ذمہ داری لگائی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پورا احساس تھا۔ آپ نے پوری چاپک دستی کے ساتھ، تندہی کے ساتھ، محنت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے پیغام کو آگے پہنچایا ہے۔ آپ کی احساس ذمہ داری کا اندازہ ذرا اس حدیث سے لگائیے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بھر دعوت کا کام کیا، اللہ کی طرف لوگوں کو پکارتے رہے، بلاتے رہے، رات کا وقت ہوا، واپس گھر تشریف لائے، ابھی آرام نہیں کیا تھا کہ
معلوم ہوا کہ کوئی قافلے والے ہیں اور آپ سے دین کے حوالے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، دین کے حوالے سے کچھ معلومات لینا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آرام کو ترک کرتے ہیں اور قافلے والوں کے ساتھ جا کر کے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ گھر والوں میں سے کوئی عرض کرتا ہے اللہ کے رسول دن بھر تو یہی کام کیا، دعوت کا کام کرتے رہے، اب آرام کر لیجئے، صبح جا کر کے قافلے والوں کو دعوت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تو ایک ایک حرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس ٹپکتا ہے کہ آپ کو اپنی ذمہ داری کا کس قدر احساس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ کیا پتہ صبح تک میری زندگی وفا کرتی ہے یا نہیں، اور کیا پتہ کہ صبح تک وہ قافلہ یہاں رہتا ہے یا نہیں، اس لیے مجھے ابھی جانا ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک احساس ذمہ داری تھا۔ صرف یہاں نہیں، اور آیات بھی ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلیاں دی ہیں کہ آپ کا کام تو صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے، باقی کوئی مسلمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو یہ تو اس کا معاملہ ہے۔ ایک آیت اس کا مفہوم یہ ہے کہ ما انزلنا، ہم نے نہیں نازل کیا تمہارے اوپر اس قرآن کو لتشقى کہ آپ مشقت کے اندر پڑ جائیں، بس آپ کا کام دعوت دینا ہے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے بھی دعوت کا کام کرنا ہے، دعوت کے کام کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح دعوت کا کام کرنے کی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس طرح صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے، ان کو سمجھاتے، دین کی دعوت دیتے، اور پھر واپس آ کر کے مصلی کے اوپر بیٹھ کر ان کی ہدایت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی دعوت کا کام، تبلیغ کا کام صحابہ کے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فلعلک، پس شاہد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقیون کھو دینے والے ہیں، نفس کا اپنے آپ کو علی آثارہم، ان کے پیچھے، علم یؤمنوا، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں، بہذا الحدیث، اس قرآن پر، اسفا، غم کے مارے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ جو لوگ حالت ایمان میں رخصت ہو گئے، بالخصوص ارجن کا یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، ان کی بخشش فرما، اپنے جوار رحمت کے اندر ان کو جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی بخشش فرما، سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔